وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا۔ حاضرین، آج کی اس درس میں آج ہم ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سوال بڑا ہی اہم سوال ہے، بڑا ہی بہترین سوال ہے۔ شاید کہ ہمارے پاس یا آپ کے پاس اس کا جواب مل جائے، اور وہ سوال ہے کہ رمضان کے 25 روزے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور وہ روزے رخصت ہو گئے ہیں، ہم نے جیسے بھی چاہا اور جیسے بھی کیا روزے رکھے۔ اب ہمارے پاس 4 روزے یا 3 روزے یا 5 روزے بچے ہیں۔ اب ان روزوں کو جو ہم سے گزر گیا ہے، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لعلکم تتقون، رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اب یہ 25 روزے ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر وہ تقوی وہ پرہیزگاری پیدا ہو گئی؟ کیا ہم متقی بن گئے؟ اگر بن گئے فبہا ونعم، بہت بہتر ہے، اور اگر نہیں بنے، ہمارے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں آئی ہے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایک بار سوچنے اور تصور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر وہ پاور اور وہ کیپیسٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جو پاور اور جو کیپیسٹی ہمیں دنیا کے ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں دور رکھ سکے اور دنیا کی ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں بچا سکے۔ اگر وہ پاور اور وہ کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں آئی ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان کے 25 روزے ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اور ہم تقوی اختیار نہیں کر پائے ہیں، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں آئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں آیا ہے، جو ڈر اور جو خوف اللہ رب العالمین کی تمام حرام کردہ کاموں سے ہمیں بچا سکے۔ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر وہ ڈر اور وہ خوف وہ تقوی پیدا ہو گیا، جو ڈر اور جو خوف ہمیں تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے بچا لے، تو یقیناً ہمارے روزے کامیاب ہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری پیدا ہو گئی ہے، جو تقوی اور جو پرہیزگاری ہمیں اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلا دے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرا دے، یقیناً ہم متقی ہو گئے۔ اور اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئی ہے تو یقیناً سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام تھے جو رمضان کے روزے کے لیے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کے روزے نصیب ہو جائے، 6 مہینے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ہم سے کچھ خطا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کچھ کمی نہ رہ جائے، اور جو کمی اور جو غلطی ہے ہمیں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے ہمیں نہ بچا سکے۔ میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کون سی خوف، کون سا تقوی اور کون سا ڈر تھا کہ کہتے ہیں کہ کاش، کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا اور مجھے کاٹ دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب نہ دینا پڑتا۔ وہ تقوی وہ پرہیزگاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
یہ آیت ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس آیت پر جب پہنچتے سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے تھے. پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن کوئی ایک آواز دینے والا یہ آواز دینے لگے کہ دنیا کا ہر انسان جنتی ہے سوائے ایک شخص کا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان ایک شخص میں میرا شمار نہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ ڈر اور وہ خوف، وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری اس کے اندر موجود تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ڈر اور خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کریں. میرے بھائیوں، آئیے ایک حدیث، وہ حدیث جو حدیث ہمیں اور آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھ سکے. آج کے اس درس سے کچھ لے کر کے جائیں یا نہ جائیں، اس حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں، یقیناً ہمارے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کہا کہ لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. قال ثوبان يا رسول الله سقهم لنا وجلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم الى آخر. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں اس امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور ایسی ویسی نیکی نہیں، معمولی نیکی نہیں، بلکہ اس کی نیکی چمک رہا ہوگا، لائٹنگ کر رہا ہوگا، روشنی مار رہی ہوگی. اللہ اکبر. کتنی نیکی؟ تہامہ پہاڑ کے برابر. ایک انسان سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے. تہامہ پہاڑ معمولی چیز نہیں، پہاڑ کا کوئی وزن اور مقدار نہیں ہوتا. ایک انسان اتنی نیکی لے کر کے رب کے بارگاہ میں کل قیامت کے دن حاضر ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا. اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا. اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں کہاں پر؟ جہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہو، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اس دن کا عالم تو یہ ہوگا کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ایک سگا بھائی سگے بھائی سے بھاگتا ہوا پھرے گا کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں مجھ سے ایک نیکی کا کوشچن نہ کر لے، کہیں مجھ سے ایک نیکی کو نہ مانگ لے. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، یعنی ہر ایک رشتہ داری سے اسے بھاگتا ہوا پھرے گا کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے. اللہ اکبر. وہاں پر ایک انسان کی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا. ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا، جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا وجلہم لنا. ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ہمارے سامنے واضح کر دیجیے، تاکہ ہمارے پاس علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، اور ہم وہ کام کر ڈالیں اور ان لوگوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم. وہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا، وہ تمہارا ہی بھائی ہوگا، تمہاری نسلوں سے ہوں گے، تمہاری آس پڑوس رہنے والے لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا. تمہارا اپنا بھائی ہوگا، تمہارا اپنے گھرانے کے لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو رب العالمین قبول نہیں کرے گا. آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بتلائی ہے. کیا کہ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. اور رات کو تہجد کے لیے ویسے ہی آتے ہوں گے جیسے کہ تم آتے ہو. اللہ اکبر. معمولی انسان نہیں ہوگا جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. وہ انسان تہجد گزار ہوگا، اور تہجد گزار انسان وہ شخص ہوتا ہے جو 5 وقت کا
نمازی ہوتا ہے، اس انسان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایک خرابی کی بنیاد پر، ایک کمی کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایک انسان کے روزے کو قبول نہیں کرے گا، ایک انسان کے زکوٰۃ و صدقات و فطرات کو قبول نہیں کرے گا، ایک انسان کے روزوں کو اور نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! وہ کیا کمی اور وہ کیا غلطی ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تب وہ ایسے اعمال کو انجام دے ڈالتا ہے جن اعمال کو اور جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر! کوئی بڑی ریزن ہمیں نظر نہیں آتا، یہی کہ ہم سمجھتے ہیں اگر جھوٹ بول رہے ہیں کسی کے آڑے میں اور کسی کے سے چھپ کر کے، ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن انہی گناہ کی بنیاد پر ہمارے اچھے اچھے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جس غیبت اور جس چغلی کو ہم غیبت ہی تصور نہیں کرتے ہیں، چغلی ہی تصور نہیں کرتے ہیں، اس چغلی اور غیبت کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، قبول نہ کیا جائے گا۔ کتنے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ایک انسان چھوٹا تصور کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سامنے والا نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، سامنے والے کا ڈر کی ضرورت نہیں۔ ڈر کس کا ڈر، کس کے ڈر کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اگر اللہ کا ڈر، رب کا خوف، رب کا تقوی اگر ہمارے دل کے اندر موجود ہے، یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر اور ہمارے ذہن و تصور کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود نہیں ہے تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے اعمال تو ہوں گے لیکن کوئی کام کا نہیں ہوگا، سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور وہ پرہیزگاری پیدا کریں، جو ڈر اور جو خوف، جو خشیت ہمیں تنہائیوں میں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے بچنے پر ابھارے۔ ایک انسان لوگوں کے سامنے رہ کر کے تو نمازیں پڑھ لیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور مسکینوں اور فقیروں کی مدد بھی کرتا ہے، سارے اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، تو وہ ایسے اعمال کو انجام دے ڈالتا ہے جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، دکھانا کس کو؟ اللہ رب العالمین کو۔ اور یہی چیز تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے۔ اگر 25 رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور ہمارے اندر وہ قوت، وہ پاور اور وہ کیپیسٹی پیدا نہیں ہوئی ہے، جو قوت اور جو پاور ہمیں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے تنہائی میں نہ بچا سکے، تو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عشائی کے درس میں ہم نے اور آپ نے سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا حساب و کتاب لو، اپنے نفس کا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ڈر اور یہ خوف، یہ پرہیزگاری، یہ خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت۔ جب تک ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ رب کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا، تب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے تنہائی میں رہیں، اکیلے میں رہیں، لوگوں کے سامنے رہیں، جہاں پر بھی موجود ہوں، خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، تنہائی میں رہیں، رات کے اندھیرے میں رہیں، دن کے اجالے میں رہیں، ایک ہی چیز کا تصور رکھیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خیال، یہ تصور آ گیا، یقیناً وہ انسان تمام طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔
اور اگر انسان 1000 نیکیاں کرنا چاہے لیکن اس کے اندر یہ خیال نہ رہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا، وہ نیکیوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ اور اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے بھی دے گا، کوئی کام کا نہیں ہو۔ دکھانا، راضی کرنا، خوش کرنا اللہ رب العالمین کو، یہی مقصد، یہی ٹارگٹ ہماری اور آپ کی زندگی کی ہونی چاہیے، تبھی ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ ہمارے اعمال ہوں گے اور ایک طرف ہمارے حرام کردہ اعمال بھی ہوں گے۔ جو حرام کردہ اعمال تو تھوڑے ہوں گے لیکن تہامہ پہاڑ کے برابر ہماری نیکیوں کو ختم کر دیا جائے، کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چند روز ہمارے اور آپ کے بیچ بچے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اندر وہ صفت پیدا نہیں ہوئی، آئیے رب کے بارگاہ میں گڑ گڑائیے اور اپنے اندر وہ چیز اور وہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر یہ چیز آ گئی۔ اللہ کی قسم میں جہاں رہتا ہوں ابھی شیواجی نگر کے اندر شب قدر کی رات چل رہی ہے اور 12 اور 1 بجے 2 بجے رات تک شاپنگ چل رہی ہے۔ کون سا ڈر اور کون سا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہاں گزر رہی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بازار میں ہم شاپنگ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، کون سا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے؟ جو چیز عام دنوں میں 1000 روپے کی ملتی ہے وہ 2000 کی مل رہی، اور جو دن ہمارے درمیان برابر کی ہوتی ہے وہ دوسرے ایام برابر کے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے یہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ آفر اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے اس چیز کو ٹھکرا کر کے ہم بازاروں میں وہ رات گزار رہے ہیں، جو رات ہماری زندگی کو برباد کر رہی ہے، جو رات ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہے، جو رات ہماری 1000 مہینوں کی رات کو برباد کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، شاپنگ کریں، خالی وقت نکالیں، ظہر عصر کے بعد تھوڑی دیر جا کر کے شاپنگ کر لیں، لیکن یہ رات جو ہمارے پاس ہے یہ معمولی رات نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس کی 6 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، لیکن ہم ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم تیاری کس چیز کی کرتے ہیں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقوی و پرہیزگاری پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر وہ تقوی و پرہیزگاری اور وہ ڈر اور خوف پیدا کر دے، جو ڈر اور جو خوف اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے ہمیں بچا سکے۔ اے اللہ، جو بھی ایام ہمارے درمیان بچے ہوئے ہیں، اللہ تو ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے قیام کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، اللہ تو ان خرچ کیے ہوئے مال کو قبول کر لے۔ اے اللہ، ہمارے تمام طرح کے چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرما لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔